ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا خاندانی واقعہ رکھ رہے ہیں جس نے نہ صرف مقامی عدالت بلکہ سوشل میڈیا پر بھی بے شمار لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جہاں باپ کی وفات نے صرف دکھ ہی نہیں چھوڑا بلکہ ایک ایسا معاشرتی زخم بھی تازہ کر دیا ہے جس کا تعلق وراثت، غلط فہمی اور اعتماد کے ٹوٹ جانے سے ہے۔ باپ ایک مشہور تاجر تھا، زندگی بھر محنت کی، لیکن آخری دنوں میں کاروباری نقصان کے باعث ایک بھاری قرض اس کے سر پر آ گیا۔ وفات کے بعد جب یہ حقیقت سامنے آئی تو بڑا بیٹا، جو ہمیشہ والد کے معاملات میں ساتھ کھڑا رہا، چپکے سے بغیر کسی واویلے کے اپنی جیب سے وہ تمام قرض ادا کر آیا۔ نہ کسی کو بتایا، نہ بہن بھائیوں سے شکایت کی، نہ خاندان کے وقار کو ٹھیس پہنچنے دی۔ اس نے یہ قدم صرف اس لیے اٹھایا کہ باپ کے نام پر کوئی دھبا نہ لگے اور خاندان کی عزت محفوظ رہے۔ لیکن ناظرین، اصل داستان یہاں شروع ہوتی ہے جب وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو بیرونی مداخلت نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ بہن کے شوہر، جو ابتدا سے وراثت کے معاملے میں غیر ضروری دلچسپی لے رہے تھے، انہوں نے بہن کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ بڑا بھائی وراثت چھپا کر بیٹھا ہے، روپے پیسے کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھ کر انہیں حقوق سے محروم کر رہا ہے۔ بھائیوں اور بہن کے دل میں شک کے بیج بو دیے گئے اور یوں ایک ایسا الزام بڑے بھائی پر لگایا گیا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وراثت چرانے کا الزام۔ بات خاندان میں حل نہیں ہوئی بلکہ براہ راست عدالت تک پہنچ گئی۔ ایک ایسا بیٹا جو باپ کا قرض ادا کرنے کے لیے خاموشی سے سب کچھ قربان کرتا ہے، آج اسی قدم کو اپنے خلاف ثبوت بنتا دیکھ رہا تھا۔ عدالت میں کئی سماعتیں ہوئیں۔ بڑے بیٹے نے وہ تمام دستاویزات اور رسیدیں پیش کر دی جن سے ثابت ہو گیا کہ والد کے انتقال کے بعد جو قرض باقی تھا وہ اس نے اپنی جیب سے ادا کیا تھا، کسی خیرات کے طور پر نہیں بلکہ اس نیت سے کہ بعد میں وراثت میں اپنا قانوناً حق لے سکے۔ اس کے برعکس الزام لگانے والے بہن بھائی کوئی ثبوت نہ دے سکے سوائے سنی سنائی باتوں کے۔ معاملہ بالکل بدل گیا جب جج نے فیصلہ بڑے بھائی کے حق میں دیا۔ اس کا کردار واضح ہو گیا اور عدالت نے مان لیا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ پورے خاندان کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا تھا۔ فیصلے کے بعد بڑے بھائی نے بھی قانون کا ایسا حق استعمال کیا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس نے ان اہل خانہ کو وراثت سے محروم کر دیا جنہوں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اسے بدنام کیا تھا اور اس کی نیکی کو اس کے خلاف ہتھیار بنا کر پیش کیا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ محض ایک خاندان کا جھگڑا نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ بیرونی مداخلت، غلط فہمیاں، پیسہ، وراثت اور ذاتی مفاد کیسے برسوں پر مشتمل رشتوں کو لمحوں میں توڑ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی گھر کا سب سے خاموش، سب سے ذمہ دار فرد وہ ہوتا ہے جو ساری مشکلات اپنے اندر سمیٹ کر بھی کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، اور اکثر وہی شخص سب سے زیادہ غلط فہمیوں کا شکار بنتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فیصلے شکوک کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت اور تحقیق پر کرنے چاہیے، اور ہر خاندان میں اعتماد، مکالمہ اور انصاف کی فضا ضروری ہے، ورنہ محبتیں الزاموں میں بدل جاتی ہیں اور قربانیاں جرم بنا کر پیش کر دی جاتی ہیں۔